نماز پڑھ پہلے اس سے کہ لوگ تیری نماز پڑھیں، قرآن پڑھ اس سے پہلے کہ لوگ تیری روح کو اصالِ ثواب کے لیے قرآن پڑھیں۔ نماز کو آقا نے اپنی آنکھوں کی ٹھنڈک قرار دیا، نماز کو آقا نے مومن کی معراج قرار دیا، نماز کو آقا نے پرصراط کا نور قرار دیا، نماز کو آقا نے دین کا ستون قرار دیا، نماز کو آقا نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن سب سے پہلے اس کے بارے میں پوچھا جائے گا، اور آقا نے ارشاد فرمایا من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، جس نے جان بوجھ کے ایک نماز کو چھوڑ دیا وہ کفر کے دروازے کو پہنچ گیا۔ اور پھر فرمایا من ترک الصلاۃ متعمدا انا بریء منہ، جس نے ایک نماز کو جان بوجھ کے چھوڑ دیا میں محمد کو اس سے کوئی واسطہ نہیں۔ یہی سیرت ہے، یہی میلاد ہے پیغمبر کی۔ میلاد مناؤ، نماز نہ پڑھو، تمہاری میلاد کا کوئی فائدہ نہیں۔ نبی پہ روزانہ صلاۃ و سلام پڑھو، نماز نہ پڑھو تو یاد رکھنا اس کا کوئی فائدہ نہیں، اس لیے کہ نماز ہر صورت میں ہر مسلمان عاقل بالغ مرد و عورت پہ فرض ہے، کسی صورت میں یہ معاف نہیں۔ حتیٰ کہ بستر پہ ایڑیاں رگڑ رہے ہو تو آقا نے ارشاد فرمایا اشارے سے پڑھ لو، نماز پھر بھی معاف نہیں۔ نماز تو آقا کو بھی معاف نہیں۔ اور پیغمبر دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی 23 سالہ زمانہ نبوت میں ایک نماز نہیں چھوڑی، اور حضور کی صرف 4 نمازیں قضا ہوئی پوری زندگی۔ کتنی نمازیں قضا ہوئی؟ یہ تو آقا کا کہ جن کے بارے میں میرا اور آپ کا ایمان ہے کہ عفا اللہ عنک، ان کے نامہ اعمال میں گناہ کوئی نہیں۔ خدا کی قسم کبھی قرآن کا مطالعہ کرو۔ آدم علیہ السلام دعا مانگتے ہیں ربنا ظلمنا، اللہ میری خطاؤں کو معاف کرے، ہے نا قرآن۔ حضرت یونس علیہ السلام دعا مانگتے ہیں لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ حضرت نوح علیہ السلام دعا مانگتے ہیں ونادى نوح ربه فقال رب ان ابنی من اہلی وان وعدک الحق وانت احکم الحاکمین۔ اپنی گناہوں کی معافی نبی مانگ رہے ہیں، لیکن جب تیرے اور میرے رسول کی باری آتی ہے معافی مانگنے سے پہلے ہی اللہ خود اعلان فرماتے ہیں عفا اللہ عنک، میرا پیغمبر تجھ سے ہوا ہی کچھ نہیں، اگر کچھ ہوگا بھی صحیح میں نے پہلے ہی معاف کر دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام دعا مانگتے ہیں رب اشرح لی صدری ویسر لی امری، اللہ میرے سینے کو کھول دے۔ ادھر دعا مانگنے کی ضرورت نہیں پڑتی، اللہ خود ہی فرماتے ہیں الم نشرح لک صدرک، میرا پیغمبر ہم نے تیرے سینے کو پہلے ہی کھول دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ سے دعا مانگتے ہیں وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِي يَفْقَهُوا قَوْلِي، اللہ میری زبان کی لکنت کو دور کر دے۔ ادھر دعائیں مانگی جا رہی ہیں، ادھر اللہ اپنے محبوب کو پہلے کہہ رہا میرا محبوب ہم نے دنیا میں آپ سے بڑا خطیب بھیجا کوئی نہیں، اور نہ ہم آپ سے بڑا خطیب پہلے کسی کو ہم نے بنا کے بھیجا۔ یہ فرق ہے تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض۔ اگلی بات سمجھیے گا، خدا کی قسم جب غور کرتے ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے جبل طور پہ بلایا، موسیٰ ادھر آؤ میں تمہیں کتاب دینا چاہتا ہوں۔ موسیٰ آئے، اللہ نے پابند فرمایا کتاب دے دی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جب انجیل دینے کا وقت آیا اللہ نے فرمایا اپنے عبادت خانے میں آؤ، پابند کر دیا، کتاب دے دی۔ حضرت داؤد علیہ السلام کو جب زبور دینے کا وقت آیا اللہ نے بلایا کہ یہاں آؤ زبور لے لو، اور ایک ہی لحظے میں تختیوں پہ لکھی ان نبیوں کو کتابیں دے دی گئیں۔ جب قرآن کی باری آئی اللہ نے اپنے محبوب کو بند کہیں نہیں فرمایا۔ محمد مکے میں آیا قرآن مکے میں آیا، محمد مدینے میں گئے قرآن مدینے آیا، اللہ کی قسم محمد گلی میں چلے قرآن گلی میں آیا، محمد بازار میں آیا قرآن بازار میں آیا، ارے محمد مصطفیٰ بدر میں پہنچے قرآن بدر میں آیا، محمد مصطفیٰ احد میں گئے قرآن احد میں آیا، محمد مصطفیٰ اپنے بستر پہ بیوی کے ساتھ بیٹھے خدا کی قسم قرآن بستر پہ آیا۔ یہ فرق ہے تلک الرسل فضلنا بعضهم، نبیوں کے اندر غور کیجئے کبھی۔ آدم علیہ السلام کا نام ہے آدم، آدم کا معنی ہے مٹی کے رنگ والا۔ آدم کا کیا معنی ہے؟ زور سے سمجھتے آئیے گا اور بولتے آئیے گا، آدم کا معنی ہے مٹی کے رنگ والا۔ نوح علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں، نوح کا معنی ہے نوحہ کرنے والا۔ ابراہیم علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں، ابراہیم کا معنی ہے بزرگی والا۔ اسماعیل علیہ السلام نبی ہیں اللہ کے، اسماعیل کا معنی ہے اللہ کے سامنے سر کو جھکانے والا۔ یعقوب علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں، یعقوب کا معنی کیا ہے؟ اللہ کے سامنے گریا کرنے والا۔ زکریا اللہ کے نبی ہیں، زکریا کا معنی ہے صفائی کرنے والا۔ یحییٰ اللہ کے نبی ہیں، یحییٰ کا معنی ہے زندہ رہنے والا۔ موسیٰ
موسیٰ اللہ کے نبی ہیں، موسیٰ کا معنی ہے پانی سے نکلنے والا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں، عیسیٰ کا معنی ہے مسیح، مسیح کا معنی ہے سیاحت کرنے والا۔ یہ نبیوں کے نام ہیں اور ہر نبی کے نام کے اندر نقطے ملیں گے، معنی الگ ملے گا۔ جب محمد کی باری آئی اللہ نے نام وہ دیا کہ جس نام پہ نقطہ آنے لیا، اور نام وہ دیا کہ جس کا معنی یہ ہے کہ محمد تعریفیں کیا گیا کہ میرا محبوب ازل سے لے کر ابد تک تیری تعریف زمین پہ ہوگی، عرش پہ ہوگی، تیری تعریف فرشتوں میں ہوگی، بندوں میں ہوگی، تیری تعریف زمین کی تہ میں ہوگی، تیری تعریف آسمان کے اوپر ہوگی، تیری تعریف ہواؤں میں ہوگی، تیری تعریف اپنوں میں ہوگی، تیری تعریف بیگانوں میں ہوگی، تیری تعریف انجیل میں ہوگی، تیری تعریف زبور میں ہوگی، تیری تعریف تورات میں ہوگی، تیری تعریف آدم کرے گا، تیری تعریف ابراہیم کریں گے، تیری تعریف موسیٰ و عیسیٰ کریں گے، ہر نبی کی زبان پہ تیری تعریف ہوگی۔ اور جب تیری گنہگار امت آئے گی اول سے لے کر آخر تک ان کا ایمان ہی یہی ہوگا کہ محمد کی تعریف کرتے چلے جاؤ، خدا جنت دیتا چلا جاؤ۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالی نماز فجر پڑھا رہے ہیں، عین سجدے کی حالت میں مسجد میں محراب میں گئے تو قاتل محراب میں چھپا ہوا تھا۔ قاتل کیا تھا؟ محراب میں چھپا ہوا تھا، چونکہ لالٹینیں روشنیاں کمکمے بلب تو تھے نہیں، قاتل محراب کے اندر چھپا ہوا تھا، زہر آلود خنجر مارا کہ سجدے کی حالت میں فاروق اعظم رضی اللہ تعالی مصلی رسول پہ اس انداز میں زخمی ہوئے کہ انتریاں باہر آ گئی۔ اب قاتل قتل کر کے بھاگنے لگا، بعد میں آپ اللہ کے سامنے جو کر رہا تھا کہ صفیں اتنی مضبوط ہوتی تھی مومنوں کی کہ وہ سب سے نکل نہیں سکا، اسے راستہ نہیں ملا، پکڑا گیا، اسی حالت میں پکڑا گیا۔ صفیں مضبوط تھیں، اور جب صفیں مضبوط نہیں ہوتی ایمان والوں کی تو پھر شیطان کبھی کسی بندہ منافق کی صورت میں آگے آ کے کھڑا ہوتا ہے، کبھی کسی بندے کی صورت میں آ کے کھڑا ہوتا ہے۔ نمازیں ہماری اور آپ کی پھر برباد ہو جاتی ہیں، اس لیے کہ ہم نے کبھی آج تک صفوں کا خیال نہیں کیا۔ خدا کی قسم اگر صرف نماز کی صفیں ہی ہماری بن جاتی تو خدا آج پوری امت کو اتحاد و اتفاق نصیب کرے، اسی پہ منحصر ہے۔ اس لیے کہ نماز ہماری زندگی اور ایمان کی اہم چیز ہے۔ جب نماز میں ہم نے اتفاق نہ رکھا، کندھے سے کندھا نہ ملایا، حالانکہ نماز تو وہ چیز تھی کہ جس کے بارے میں کسی نے کہا کہ آگے آئیں لڑائی میں گر وقت نماز، قبلہ روحوں کی زمین بوس کوئی قوم حجاز، ایک سب میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاد، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نہ ہوا، کہ صفیں اس طرح بنتی ہیں کہ بادشاہ بھی وہی کھڑے ہیں، فقیر بھی وہی کھڑے ہیں۔ یہ آقا کی سیرت ہے۔ کیا ہے؟ زور سے بولیے، کیا ہے؟ آقا کی سیرت ہے۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ مجلس آقا کے ذکر کی، نسبت جس چیز کی آقا کے ساتھ ہو جاتی، اللہ کی قسم اس نسبت کی برکت سے اللہ پاک اس چیز کو چار چاند لگاتا۔ اپنی نسبتیں ادھر کیجئے، مکے اور مدینے سے تو بنیں گی، ہم نے تو اپنی نسبت کو رکھا ہی ادھر، اس لیے کہ میرے رسول مکے میں آئے، میرا دین مکے میں آیا، میرا قرآن مدینے آیا، میرے نبی مدینے آئے، بابا ہم نے تو اپنی نسبت رکھی ہی ادھر ہے، اس لیے کہ میرا مرکز وہ ہے، میرے دین کا مرکز وہ ہے، میرے کلمے کا مرکز وہ ہے، میری شریعت کا مرکز وہ ہے، میں ادھر ادھر کیوں دیکھوں؟ ارے میں تو آقا کے ہوتے ہوئے کسی نبی کی طرف نہیں توجہ کرتا، اس لیے کہ میرے آقا جو موجود ہیں۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ حضور کے زمانے میں تورات کی تلاوت کرتے ہوئے پکڑے گئے۔ حضور نے دیکھا کہ ایک دفعہ تورات کے کچھ اوراق ہیں جو فاروق پڑھ رہے تھے۔ آقا نے پوچھا فاروق کیا پڑھ رہے ہو؟ عرض کی آقا تورات پڑھو۔ آقا کے چہرے پہ جلال آیا، فرمایا جب قرآن آ گیا ہے تو تورات پڑھنے کی اجازت نہیں ہے، جب محمد آ گئے ہیں تو موسیٰ کی طرف دیکھنے کی اجازت نہیں ہے، اب ادھر دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے، اب صرف ادھر توجہ دیجئے کہ آقا کیا کہتے ہیں۔ نسبت رنگ لاتی ہے کہ نسبت جس چیز کی حضور کے ساتھ جڑ جاتی ہے۔ توجہ دیجئے گا ذرا، سیرت رسول کو ایک اور رنگ میں میلاد کو آپ حضرات کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ کبھی کسی میں اس لیے کہا کرتا ہوں کہ وہ گلوکار مولویوں والی میری گلوکاری تو ہے نہیں جو میلاد آپ کے سامنے پڑھوں میں کھڑا ہو کر، میں تو قرآن و سنت کی روشنی میں بات کرتا ہوں، مانے نہ مانے یہ آپ کا ایمان ہے، بالکل آقا کی وہ سیرت جو قرآن میں۔ میں اکثر کہا کرتا ہوں
یہ چھوٹی موٹی جتنی کتابیاں لوگ اٹھا کے سروں پہ پھر رہے ہوتے ہیں کہ صاحب یہ ہے اور وہ ہے، نہ، ہم